السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈیوائسز۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ڈیوائسز چینل کو سبسکرائب کر کے برابر میں لگے گھنٹی کے بٹن کو آن کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ملتے رہے تمام کہانیوں کی اپڈیٹ۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ کسی ملک میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام ماریا اور چھوٹی بیٹی کا نام فاریہ تھا۔ فاریہ ماریا سے بہت حسد کرتی تھی۔ ایک دفعہ سوداگر اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے بہت خوبصورت کپڑے لایا۔ فاریہ نے فوراً وہ لباس پہنا اور اپنے والد کو دکھایا۔ سوداگر نے اس کی بہت تعریف کی۔ فاریہ نے اپنے والد سے کہا، دیکھیے ابا جان، آپ ہمارے لیے کوئی تحفہ لاتے ہیں تو میں خوشی سے لے لیتی ہوں، مگر ماریا آپ کے لائے ہوئے تحفوں کو اسٹور میں رکھ دیتی پھر کسی نہ کسی کو دے دیتی ہے۔ یہ بات سن کر سوداگر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ماریا کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ تم میرے لائے ہوئے تحفے دوسرے لوگوں کو دے دیتی ہو؟ ماریا نے کہا، جی ہاں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ میں آپ کے دیے ہوئے تحفوں کو لوگوں میں ضرور بانٹتی ہوں، مگر غریب بے سہارا لوگوں میں۔ اس سے نہ صرف ثواب ملتا ہے بلکہ ان کی دعاؤں سے ہمارے مال میں بھی برکت ہوتی ہے۔ سوداگر نے ماریا کی ان باتوں کو پسند نہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنی خالہ کے گھر جا کر رہے۔ اس نے اپنا سارا سامان باندھا اور اپنی خالہ کے گھر چلی گئی، جو گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کی خالہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ 5 مہینے بعد سوداگر اپنی بیٹی سے ملنے گاؤں گیا۔ سوداگر نے ماریا سے کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے۔ تمہارے جانے کے 3 ماہ بعد ہمارے گھر میں نہ جانے کیا مصیبت آ گئی۔ میں دوسرے شہر سے ڈھیر سارا سامان لایا۔ فاریہ نے موم بتی جلتی چھوڑ دی۔ سارا سامان جل گیا، پھر آگ پھیل گئی اور سارا گھر جلنے لگا۔ ہم تمہارے ماموں کے گھر میں رہنے لگے۔ ایک دن جب وہ میرے گھر آئے، جب انہوں نے میری دکھ بھری کہانی سنی تو کہا کہ تیری ایک بیٹی ہے جس کی دعاؤں اور اچھی عادات کی وجہ سے ہمارا کاروبار اچھا چل رہا تھا اور روزی میں برکت ہو رہی تھی، مگر اب شاید اس کی دعائیں تیرے ساتھ نہیں، اس لیے تم اتنے پریشان ہو۔ یہ سن کر مجھے احساس ہوا کہ واقعی تم ٹھیک ہی کہتی تھیں کہ غریبوں کی مدد کرنے سے، ان کی ضروریات پوری کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، مال میں برکت دیتا ہے۔ بیٹی مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سامان اٹھایا اور والد کے ساتھ چل دی۔ کچھ ہی دنوں میں سوداگر کا کاروبار پھر سے شروع ہو گیا اور خدا نے اتنی ترقی دی کہ وہ پہلے سے زیادہ امیر ہو گئے، اور ملک کے بادشاہ کے بیٹے آفتاب سے ماریا کی شادی ہو گئی اور فاریہ کی شادی اس کے کزن ارباز سے ہو گئی۔ فاریہ نے حسد سے توبہ کر لی اور یوں ہی سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔